اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف مرہ۔ آج قرآن مجید کی زینت سورہ الرحمن کے فضائل پیش کر رہا ہوں۔ سورہ الرحمن کا پہلا لفظ الرحمن ہے، اسی لیے اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ الرحمن ہے۔ دیگر مکی صورتوں کی طرح سورہ الرحمن کی آیات بھی چھوٹی چھوٹی ہیں اور ان کی تاثیر بہت قوی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید، اس کی قدرت پر دلائل ہیں۔ اس سورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عظیم نعمتوں کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرمایا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی تعلیم دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا اور آخرت کی تمام چیزوں کی تعلیم دی۔ سورج، چاند، زمین پر اگی ہوئی بیلوں اور درختوں کو پیدا فرمایا، باغات میں پھلوں اور کھیتوں میں فصلوں کو پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ہی شیریں اور کھاری سمندر پیدا کیے اور ان میں سے موتیوں اور مرجان کو نکالا، جیسے زمین سے دانوں، فصلوں اور پھولوں اور پھلوں کو نکالا ہے۔ پھر ایک دن یہ سارا جہان درم برم ہو جائے گا اور اللہ عز و جل کی ذات کے علاوہ کوئی چیز باقی نہیں رہے گی۔ ان کے علاوہ دنیا اور آخرت کی اور بہت نعمتوں کا ذکر فرمایا جو ان کی قدرت اور وحدت پر دلالت کرتی ہیں۔ سورہ الرحمن حسن عبارت اور حسن طرز کے لحاظ سے قرآن پاک کی زینت ہے۔ اس سورہ میں ایسا اثر ہے کہ سننے والے پر بے حد خاموشی اور رقت طاری ہو جاتی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ تعالی کریم بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورہ رحمان قرآن پاک کی دلہن ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے، یہ سورہ اپنے حسن عبارت اور عمدہ طرز ادائیگی میں دلہن کی طرح آراستہ و پیراستہ اور مزین ہے۔ یہ سورت ہر قسم کی حاجت روائی کے لیے بہت اکثیر ہے۔ حاجت کے لیے اس سورت کو 11 روز تک روزانہ 11 بار پڑھنے سے انشاءاللہ تعالی حاجت ضرور پوری ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص سورہ رحمان کو پڑھتا ہے تو رضوان جنت اس کے پڑھنے والے کو اے جنت کے رہنے والے پکارتے ہیں، گویا وہ جنتی ہو جاتا ہے۔ روحانی جسمانی بیماریاں اس کے سننے سے ختم ہو جاتی ہیں، خصوصی جگر کے عوارض لکھ کر پینے سے فوراً ختم ہو جاتے ہیں۔ یہی پانی گھر کے در دیوار پر چھڑکنے سے موذی جانور بھاگ جاتے ہیں۔ اس سورہ مبارک کو صدق و یقین سے پڑھنا اور سننا بیماریوں سے نجات کا باعث ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔